تجھے کیوں اتنا پریشانی تو؟ ارے چرسی وہ تیری اور کس کی عمران شیخ کی آڈیو سنا. کیوں اتنا پریشانی تو؟ ہاں کیوں اتنا پریشانی تو بتا نا. ہاں بتا رہا ہوں نا بتا رہا ہوں ہاں بتا رہا ہوں. گھبرا تو تو ہے اور دوسروں کو بولتا ہے گھبرا مت میں تیرے کو بتا رہا ہوں سب بتا رہا ہوں. اس آڈیو کے اندر امام ابو حنیفہ کو بول رہا ہے کہ تو جو ہے بہت بڑے یعنی عالم تھے. کون؟ تیرا کوفی امام نعمان بن ثابت الکوفی. رحمت اللہ علیہ. ڈال تیرے لیے ہوئے گا وہ. کیوں تیرے لیے نہیں ہے؟ نہیں ارے جو قرآن اور حدیث کے خلاف بے شمار فتوے دے کے مارا میں اس کو کیوں رحمت اللہ علیہ بولوں گے؟ یہ اپنے پہلے جس کی بات کی تھی. ہاں ہاں جو قرآن اور حدیث کے خلاف بے شمار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف شیطانی قیاس کیا ہے میں اس کو رحمت اللہ علیہ بولوں؟ اب تجھے کس کا جواب دیتا میرا جذبات میں بول رہا ہوں میں اس کا تھوڑا دھیان سے سن میری بات ٹھیک ہے سنے گا نا. ہاں بول. دیکھ اسماعیل سب سے پہلی بات تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پوری کائنات سے سب سے بڑا فقہ حنفی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد مالکی آتا اس کے بعد حنبلی آتا پھر شافعی آتا لاسٹ نمبر پہ شافعی. تو اللہ تعالیٰ نے فقہ حنفی لاسٹ نمبر پہ صافی آتے شافعی آتا لاسٹ نمبر پہ. لاسٹ نمبر پہ امام احمد بن حنبل ہے. رے جاہل تیرے کو اتنا بھی علم نہیں ہے. ارے جاہل امام مطلب امام ابو حنیفہ کے بعد میں امام مالک ہے. امام مالک کے بعد میں جو امام شافعی ہے. امام شافعی کے بعد میں امام احمد بن حنبل ہے. چل تیری غلطی کی اصلاح کر رہا ہوں. مان اپنی غلطی کی اصلاح کر لے. چل آگے بڑھ. کیا کہہ رہا ہوں میری بات مکمل ہونے سے میرے بیچ میں بالکل بھی مت بولو. پہلے نمبر پہ آتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اعظم کہیں کا رے اہل الرائے کا فقی تھا وہ. اہل سنت کا بھی فقی تھا. امام زیبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں ان کے نام شروع میں ہی اعظم لگائے. اسٹینڈ پہ دوں تجھے ابھی دیتا ہوں تجھے اسٹینڈ پہ الحمدللہ. آگے بولتے جا آگے بولتے جا. میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں جو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو گندی زبان بچتا ہے گندی زبان میری اپنی نہیں ہے. میری ایک بات بھی اگر تو غلط ثابت کر دے کہ میں دلیل کے ساتھ میں اعتراض کرتا ہوں. مجھے مکمل بات. اچھا دلیل کے ساتھ میں اعتراض کرنے کا حق ہے کہ نہیں کسی کو؟ تو مکمل پھر مجھے بھی تو معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حق ہے نا بات کرنے کا. کہاں تیری سب منکر روایت ہے. بخاری کی روایت مسلم کی کیا روایت کہہ کے رہا اوپر ہوں جو حضرت تو نے جو اعتراض کیا وہ تو تیرا اعتراض کا میں نے دلیل سے تیرے کو باطل اور مردود ثابت کیا ہوں. بات ایسی نہیں ہوتی کہ مکمل بات نہیں سن رہا ٹھیک ہے. حق تو مجھے بھی ہے نا حضرت رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنے کا ٹھیک ہے لیکن میں تنقید نہیں کرتا. بات کتے کی موت مرے گا تو. میری مکمل بات ہونے دے رہا یا میں فون رکھوں؟ بھاگ مت تو مکمل بات ہونے دینا. تو صرف اپنی بات کرنا ہے میری بات سننے آیا. معاویہ رضی اللہ عنہ لیکن جو اہل نظریات ہے ٹھیک ہے اس میں نیٹ ورک میں آ رہے کتے. نیٹ ورک میں میں کیا کہہ رہا ہوں آواز تیری بریک ہو رہی ہے. اس میں مولا علی رضی اللہ عنہ کو حق پہ مانا جاتا ہے اور حضرت معاویہ کو کہتے بتائے ان کو جاتا ہے ٹھیک ہے. ارے تیری آواز کٹ رہی ہے. نیٹ ورک میں کتے. اب آ رہی ہے آواز میری؟ اب آ رہی ہے. کس کے بھوک میں گھسا تھا بے تیری ماں کا رابضی کتے. بول. ارے حرامی پہلے میری مکمل بات سن. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں دیکھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. ارے ابو حنیفہ پہ اچل وہ تو اپنی گندی ناپاک زبان سے میں تجھے کیا کہہ رہا معاویہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نام مت لے کوفی امام کے اوپر اچل. تو میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں دیکھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھی کچھ ایسے مسائل محدثین نے نکالے ہیں جو بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے خلاف ملتے ہیں. وہ ہم لوگ مالیکیوں سے ہم لوگ بات کر لیں گے. تو اپنے امام کا میں دفاع تجھے پیش کیا کر. دیکھ تو میری بات مکمل ہونے دے رہا ہے یا میں فون رکھوں؟ نہیں میں ایسے لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا ہوں جو میری مکمل بات نہیں سنتا. بول. تو میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتح وجات کو نہیں سمجھاتے کہ اصول فقہ تجھے معلوم ہی نہیں. اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں میں تو نے اصول فقہ حنفی پڑھا ہی نہیں ہے ابھی تک. تو سمجھا دے میرے کو. یہ میرا چیلنج ہے. ابھی بات کر کے سمجھا دینا تو میرے کو. ہاں میرا کر چیلنج. کے بھاگنا نہیں. بات مکمل. ہاں اب میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں فقہ حنفی یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے ٹھیک ہے. اس میں اگر تو سب سے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ قرآن حدیث. میں فون رکھوں کہ سن رہا میری بات؟ رابضی تو بھاگے گا نہیں. ارے جاہل تو مکمل میری بات تو ہونے دینا. بیچ میں بول دیتا ہے. گھبراہٹ کی چھٹی ہے تجھے. تو میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی بات تو سب سے پہلی بات تو اصول فقہ حنفی پڑھ لے. فقہ کی کتاب ہے انشاءاللہ میں تیرے کو پڑھاؤں گا آج.
تو اصول فقہ حنفی سب سے بڑی پڑھ لے. مفتبی قول کسے کہتے ہیں, غیر مفتبی قول کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو سب پہلے سب پڑھ لے, یہ سب تو پہلے پڑھ لے. تو پہلے تو علم سے یتیم ہے, تجھے آتا جاتا کچھ نہیں. تو میرے سامنے قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ پایا ٹھیک سے, پھر بولتا ہے کہ میں قرآن سیکھوں. ارے الحمدللہ سیکھ قرآن, اچھی بات ہے, قرآن سے محبت ہونا بہت اچھی بات ہے. دیکھ اس کا ایک جواب دیتا تیری بات کاٹ کے. میرا جنم جو ہے نا, میری پیدائش جو ہے نا حنفی خاندان کے اندر, ایک پلیت مطلب دھرم کے اندر, جاہل خاندان کے اندر میری پیدائش ہوئی. مطلب تیرے ماں باپ مشرک ہے اور نہیں, تیرے ابھی ماں باپ الحمدللہ ابھی حنفیت سے توبہ کر دی, زندہ ہے الحمدللہ. میرے پورے اہل و عیال نے, میرے گھر نے, میرے خاندان نے, میرے پورے بھائیوں کی یعنی پوری فیملی نے, میری بہن جتنے بھی بھائی بہن ماں باپ سب نے الحمدللہ جو ہے الحمدللہ حنفی پلیت دھرم سے توبہ کر قرآن و سنت توحید کے اوپر ابھی الحمدللہ آ گئے. مطلب سب مجتہد بن گئے. اچھا, یعنی جو مقلد نہیں ہوگا وہ مجتہد ہوگا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو مطلب جو مجتہد بھی نہیں ہوگا اور مقلد بھی نہیں ہوگا, اس کا مطلب وہ اپنے, میں کیا کہہ رہا ہوں, مطلب اس کا مطلب گمراہی میں جی رہا ہے. اچھا آگے بڑھ چل. ابھی دیکھ تو کہہ رہا ہے کہ فقہ حنفی جو ہے قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. میں 2 روز سے جو ہے ہدایہ کتاب الصوم کا جو ہے یعنی روزے کے باب کا ایک اسکین میں تیرے کو ڈال رہا ہوں, جس کے اوپر میں نے تیری فوٹو بھی لگایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو عورت کے پیچھے کے میں اگر کوئی روزے کی حالت میں اگر وطی کرے تو اس پر روزے کا کفارہ نہیں. اسی طریقے سے اگر روزدار نے مردہ عورت یا چوپائے جانوروں سے جمع کیا تو اس پر کفارہ نہیں, خواہ انزال یعنی منی خارج ہو یا نہ ہو. اب میرے کو یہ بتا, امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ جو تو نے دعویٰ کیا ابھی کہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے, کہ قرآن کی کس آیت یا کس حدیث کا یہ نچوڑ ہے؟ ہو گیا تیرا, انشاءاللہ تیری اصلاح کر دوں گا. سب سے پہلی بات تو دیکھ اسماعیل, میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے. اگر تجھے فقہ حنفی کے کسی بھی مسئلے پہ اعتراض ہے تو کسی بریلوی یا دیوبندی مفتی کے پاس جا کے تو اس فتوے کا تو تحقیق کر لے. میری بات مکمل سن. نہیں, ارے میری بات مکمل تو سننا, تو بیچ بیچ میں کیوں بول دیتا ہے؟ میرے کو وہ لوگ پسند نہیں جو بیچ بیچ میں مکمل بات سنے بغیر میرا ورد توڑ دے, ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر تجھے کبھی بھی تو ہدایہ یا فتوی عالمگیری کے جو بھی پڑھ رہا ہے, جو بھی تو پڑھ رہا ہے, ہدایہ مکمل بات تو سننا تو پہلے میری. بیچ بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ لفظ بول رہا ہے تو اپنے آپ کو تو کسی کہتا ہے تو میں تیری اصلاح کر رہا ہوں, تو غلط لفظ بول رہا ہے. ابے تو پہلے تیری اصلاح کر رہے, تو ایک تابعی پہ بھوک رہا ہے, تو ایک تابعی پہ اپنی زبانداری چلا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما, ٹھیک ہے, کچھ شیطانی نہیں ہے, مطلب امام نووی, امام طحاوی, ملا علی قاری, یہ بڑے بڑے مطلب یہ فقہ حنفی کو مطلب یہ نہیں پڑے کہ تو اس مسئلے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر. تو نے دعویٰ کیا فقہ حنفی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. ہاں بالکل. سب سے پہلی بات تو دوستو اس نے یہ کہا, اچھا تو نے یہ کون سا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہے کہ عورت کی پیچھے سے کرنے میں اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا؟ سب سے کفارہ اپنے کان کے اندر سانڈے کا تیل ڈال. میں نے کیا کہا کہ اگر کوئی حالت روزے میں عورت کے پیچھے کے حصے میں وطی کرے تو اس کے اوپر روزے کا کفارہ نہیں. اسی طریقے سے مردہ عورت یا جانور سے جو ہے جمع کرے, خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو, یا اچھا وہاں پہ لکھا ہے کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر کرے تو اس پر روزے کا کفارہ نہیں. اب بتائیے یہ مسئلہ قرآن اور قرآن کی کس آیت حدیث سے ابو حنیفہ نے استدلال کر کے جو یہ فتویٰ دی؟ سب سے پہلی بات تو یہ روزے کے ہٹ کے ہے یا روزے میں بھی ہے؟ ارے جاہل, نہیں روزے کے ہٹے. دیکھ تو بات سمجھ نہیں رہا, میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں ابھی, تو میں تجھے کتاب کا نام, کس کو کہا جائے گا, میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں, سائل ہوتا ہے, ساحل نہیں ہوتا ہے, سائل ہوتا ہے. میں تیرے کو بول رہا ہوں اپنے کان کے اندر سانڈے کا تیل ڈال. میں تیرے کو ساحل نہیں پوچھ رہا ہوں, میں تیرے کو پوچھ رہا ہوں سائم. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں, جو تو یہ عبارت لے کے آیا ہے, پہلے بات تو سننا میری, اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ سوال کرنے والا, سوال کرنے والے کو سائل کہتے ہیں. ارے پھر ارے راضی کتے, میں ساحل نہیں پوچھ رہا ہوں, ہاں سائم. کیا سائم؟ دیکھ میں نے تیرے کو جو اسکیم بھیجا ہوں اس کے اندر یعنی روزدار کو کہتے ہیں, اور یہ فتویٰ جو ہے کتاب الصوم روزے کے باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر, ارے تو بات تو سننا مجھے, اب چھوڑ دے. سب سے پہلی بات تو یہ گدھا راضی کتا جو ہے ساحل سن رہا ہے. آگے بڑھ. سب سے پہلی بات تو نے یہ ہدایہ کا تو نے کہاں سے پڑھا, کہاں سے پڑھا تو نے؟
جلد کون سی ہے صفحہ نمبر کون سا ہے؟ دیکھ میں نے تیرے کو اور یہ اس کا عربی کہاں پہ؟ سب سے پہلی بات تو دیکھ عربی جائیں گے، میری بات پہلے مکمل سن، تو جذبات میں مت ہے اسماعیل، ٹھیک ہے؟ دیکھ سب سے پہلی بات تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی کہ انہوں نے اپنے ایک مرید کو کلمہ پڑھائے، جبکہ کوئی بھی کم درجے کا جاہل انسان بھی ایسی حرکت کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ تو بہت پرانے بزرگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں کیسا پڑھیں گے؟ یہ بات سمجھ میں آتی کہ ان کی طرف کسی نے یہ بات منسوب کر دی تھی۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کتابوں میں جس سے فقہ حنفی کی دشمنی میں اس میں منسوب کیے جاتے ہیں۔ اب میری ایک بات سن، میرے بیچ میں بولوں گا تو فون کاٹ دوں گا، کیونکہ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں تیری جاہل کے منہ لگو۔ دیکھ مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی بیوی کے پیچھے سے جمائی کر لی، اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو وہ ملعون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ملعون ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ حدیث سے رد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ملعون ہے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے پیچھے سے جمائی کری، وہ ملعون ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تو جو تو کہہ رہا ہے جو جانوروں سے بدفعلی، تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جانوروں سے بدفعلی پہ خلط مبس کر کے بحث کو کس طرف لے کے جا رہا ہے یہ؟ ارے تو مطلب حضرت عباس فرما دے تو مطلب ان پہ فتویٰ نہیں لگے گا، امام اعظم فرما دے تو ان پہ فوراً فتویٰ لگے گا۔ ماشاء اللہ، روزہ رکھ کر میں تو نے کہا نا کہ جانور سے بدفعلی کرے تو اس امام اعظم فرماتے تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سے کہاں فتویٰ ہے کہ اور جو تو کہہ رہا ہے جو ہے اس طریقے ارے بات تو سننا میری بات تو سننا، جو تو مجھے کہہ رہا ہے اس کے پیسے پہلے تو مجھے تو عربی عبارت دے دے، ٹھیک ہے؟ عربی عبارت اصل عبارت میں نے بھیج دیا، اپنا واٹس ایپ کھول کے چیک کر، پڑھ عربی عبارت پڑھ، تو پڑھنا، تیرے کو دے دیا، بھیج تو رہا ہے اور میں پڑھوں؟ ہاں میں نے تیرے کو بھیجا، میں نے پڑھا اردو میں، میں نے عربی بھی تیرے کو دے دیا۔ پڑھنا کیا ہے؟ میں نے بھیج دیا، تو کیا پڑھنا سوچا پہلے کہ میرے پاس اسکرین نہیں ہے؟ ابے جاہل، تو نے جتنی کتابوں کے نام نہیں سنا ہوگا، الحمدللہ میں نے دیکھا اور پڑھا ہے۔ یہ دیکھو جاہل، کون سی کتاب پڑھا؟ اچھا فقہ حنفی کی کتابیں کون سی؟ تیرے کو فقہ حنفی سکھاؤں؟ اب میرے کو یہ ابے جاہل، اب تو بھاگ مت، تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ میرے پاس 1700 PDF ہے جس میں سے فقہ حنفی اصول کے صرف 10 PDF ہے۔ حدیث سے ہے۔ اچھا میں ثابت کروں، تیرے پاس دلیل نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تیری اوقات میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، پڑھ پہلے پڑھ۔ قرآن اور حدیث سے جو ہے ثابت کرنے کے لیے جو ہے تیرے پاس میں دلیل تجھے نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، تو پہلے پڑھیے۔ اب میں تیرے کو بتا دوں کہ قرآن کی حدیث کون سی حدیث کے خلاف ہے یہ مسئلہ۔ میں تجھے کیا کروں، پہلے عبارت تو پڑھنا، تو عبارت تو پڑھنا، پڑھ، کہاں عبارت پڑھا میں نے جو ہے جس کا اصل اردو کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے عربی پہلے عبارت پڑھ، عربی پڑھ، امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ مکروہ جگہ یعنی سب سے پہلی بات میں جمع کرے تو کفارہ عربی نہیں۔ پڑھ، عربی عبارت پڑھ، میں تجھے جواب دے رہا ہوں نا، پہلے عربی پڑھ، مردار عورت یا چوکائے جانور عربی پڑھ، عمدن یعنی جان عربی پڑھ، جمع کیا تو اس پر کفارہ نہیں، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یعنی منی خارج ہو یا نہ ہو۔ یہ جو ہے ابو حنیفہ نے شیطانی قیاس کیا ہے۔ اب یہ قرآن یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کس حدیث کے خلاف ہے، اب میں یہ ثابت کرتا ہوں۔ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، تو پہلے عبارت پڑھنا، عبارت پڑھ پہلے، تو نے جواب دے رہا ہوں نا تجھے، عبارت پڑھ پہلے، عبارت پڑھ پہلے۔ تیری نسل مر جائیں گی بے، ابے حرام خور، تیری ہر اعتراض کا جواب ہے، فقہ حنفی کے ہر اٹھنے والے اعتراضات کا میرے پاس جواب موجود ہے، PDF ہے میرے پاس، فقہ حنفی پہ اٹھنے والا ہر اعتراضات کا جواب ہے۔ ہر آیت حدیث سے استدلال کیا ہے، جواب میں تیرے سستے اعتراضات کا ہر جواب ہے، تیرے سستے اعتراضات کا ہر جواب ہے۔ تو پہلے مجھے عربی عبارت پڑھیں گا، نہیں تو عربی عبارت پڑھیں گا، ارے میں تیرے کو دے دیا جس کے اندر تو عربی عبارت پڑھیں گا پہلے، PDF بھی نہیں، ہارڈ کاپی، ہارڈ کاپی عربی عبارت پڑھ، عربی عبارت پڑھ پہلے، ہاں عربی عبارت پڑھ، تجھے جواب دے رہا نا، بہت آسان جواب ہے، بہت آسان جواب ہے، بہت آسان جواب ہے، ارے دے بہت آسان جواب ہے۔ تو پہلے عربی عبارت پڑھ، عربی عبارت پڑھ، منچیوں کے گھر سے چھپی ہوئی ہے، ارے معلوم نا ہماری کتاب ہے، صفحہ نمبر 219، ہاں پڑھ عربی عبارت پڑھ، ہاں پڑھ عربی عبارت پڑھ، عربی عبارت۔ دوستو یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، عربی سے یتیم ہے دوستو، عربی سے یتیم ہے، عربی سے یتیم ہے، عربی سے یتیم ہے، جمع کرے تو اس پر روزے کا کفارہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر روزدار
मुर्दा औरत या चौपाए जानवर से जिमा करे तो उस पर रोजे का कफारा नहीं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं कि जानवर से बदफेली करने पे कोई हद नहीं। इसका मतलब ये देखो ये जाहिल देखो यहाँ पर रोजे में हालत रोजे के अंदर जिमा करने पर जो है कफारे की बात चल रही है। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, हालत पर चला गया इब्ने अब्बास हालत रोजे में और रोजे से हट के कि रोजे का कफारा नहीं होगा। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, हालत रोजे और हालत रोजे से अवसर हट के रज़ी अल्लाह ताला ने मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ये दोस्तों इसको अरबी तक पढ़ना नहीं आता है, जाहिल को इसको अरबी तक पढ़ना नहीं आता। अरबी पर इबारत की अरबी पर मैंने पढ़ के तेरे को ओरिजिनल स्क्रीन दे दिया। अरबी पर इबारत हनीफा ने जो है बुखारी की हदीस लिखा है, एक मिनट तुझे कैसे मालूम वही लिखा है? 6777 6711 6777 के 6711 के अंदर बुखारी की मशहूर हदीस के अंदर है। मैं तेरे को हदीस भी देता हूँ, एक मिनट सब दूंगा। बुखारी की हदीस की सनद पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6711 इसके अंदर एक लंबी हदीस है जिसके अंदर एक सहाबी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। एक मिनट मेरे बीच में मत बोल, मैं तेरी भी बात सुनूंगा। मेरे बीच में मत बोल, मैं तेरे बीच में इसीलिए बोलता हूँ। तू देख बीच में किस तरीके से बोलता है ना। एक सहाबी जो है दौड़ कर नबी अलैहि सलाम के पास आया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तबाह और बर्बाद हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से जिमा कर लिया। सामईन सुनिए, हदीस के अल्फाज सुनिए कि एक सहाबी जो है कहते हैं नबी अलैहि सलाम के पास आकर जो है जिमा कर लिया रोजे की हालत पर। तो इस पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसको तुम आजाद कर सको? इसने कहा कि नहीं। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 महीने। हाँ ये मुत्तफक अलैहि रिवायत है, मुत्तफक अलैहि रिवायत है, पता है मुझे। तो फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तू 2 महीने के रोजे रख सकता है। तो उसने कहा कि मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तू 60 मिस्किनों को खाना खिला सकता है? तो उसने कहा कि मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता। तो इसने जवाब में इनकार कर दिया। रावी का बयान है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहर गए। फिर हमने अपनी इसी हालत में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बड़ा थैला अर्कनामी पेश किया गया जिसमें खजूरें थी। तो कहते हैं कि जिसे खजूर की छाल बताते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया कि साहिल से कहा कि इसने कहा कि मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लो और सदका कर दो। यानी कफारा अदा करने के लिए नबी अलैहि सलाम ने जो उसको सदका करने के लिए दे दिया। इस हदीस से ये साबित होता है कि अगर रोजे की हालत में कोई इंसान से अगर कोई गलत काम सरजद होता है तो उस पर जो है कफारे रोजे का कफारा उस पर वाजिब होगा और इसी तरीके से उस पर जो रोजे की कज़ा वाजिब होगी। अब अबू हनीफा इसके बरक्स हदीस अगर इमाम अबू हनीफा वाकई कुरान और हदीस के इस दलाइल की रोशनी में अगर इस्तेहाद करता तो वहाँ पर कफारे का हुक्म लगाता। इमाम अबू हनीफा कुरान और हदीस के इल्म से यतीम शैतानी का याद करता था, जिसने जो है इस मसले के ऊपर फतवा दिया कि उसके ऊपर जो है कफारा वाजिब नहीं होगा। चल अब दलील दे। अब मैं खामोश रहता हूँ, तू अपना दिफा पेश कर। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये इल्म से यतीम है। ये कुरान की आयत मेरे सामने ठीक से पढ़ नहीं पाता। इसको कुरान क्या इसको ठीक से कुरान भी नहीं पढ़ना आता। इन्हें खुद कुरान नहीं पढ़ा। इन्होंने खुद मुझे कहा था खामोश रहना। आप खामोश रहना, मेरे बोलते का क्यों घबराहट छूट रही है? तेरे को तो उर्दू भी बोलने नहीं आ रही है। घबराहट क्यों छूट रही है तुझे? दोस्तों सबसे पहली बात तो इसको कुरान शरीफ भी पढ़ना नहीं आती। इन्होंने खुद इकरार किया था कि मैं इंशाल्लाह कुरान सीखूंगा। इसको कुरान पढ़ना नहीं आता। ये कुरान की एक छोटी सी आयत मुबारक मेरे सामने पढ़ नहीं पाता करने की कोशिश करता हूँ मैं। और ये दोस्तों फिक़ाए हनफी की किताबों पे ये जाहिल एतराज कर रहा है जिसको पढ़ना नहीं आता। अब मैंने इसको कहा 6711 की हदीस की रोशनी में जो है वहाँ पर कफारा वाजिब होगा, जिसका इनकार अबू हनीफा ने किया। खामोश रहना जाहिल। अब मैंने इसको कहा कि तू सबसे पहले ये पढ़ कि हिदाया में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने जो हमारी किताब हिदाया में क्या लिखा है? की किताब में अल्लाह की कसम खा के बोलते मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू पहले अरबी इबारत पढ़। और दूसरी बात दोस्तों, इसको हदीस भी पढ़ना नहीं आती। इसको हदीस भी पढ़ना नहीं आती। फोन कट करके चला जाऊंगा, सिर्फ तू इतना बोल दे कि मैंने तेरे को हिदाया का जो ओरिजिनल असल किताब का मैंने स्कैन दिया। अल्लाह की कसम खा के बोल दे कि उसके अंदर वो इबारत नहीं लिखी हुई है। तू पहले वो पढ़ के सुना पहली इबारत। तू अल्लाह की कसम खा के सिर्फ इतना बोल दे कि मैंने तेरे को अरबी का जो
ओरिजिनल तू स्कैन पहले भेज दिया हूं, अरबी, उसके अंदर दोस्तों वो इसको इबारत देखो अरबी, लिखी हुई है या इसको नहीं। अरबी, दोस्तों देखो इसको अरबी भी सामिन, पढ़ना नहीं आती ये है, जो इल्म है से अब यतीम जो है, है ये ऑडियो ये को इसको अरबी बेमतलब पढ़ना की नहीं लंबी आती, करेगा, और ये ऑडियो हो गई है भाग 30 रहा मिनट है, की, और ये इसके भाग रहा बाद अपने इसके कूफी है, ये गुमराह भाग रहा है। इमाम का दिफा नहीं है, मैं मैंने इसको बोल दलील रहा से हूँ उस पहले मसले अरबी को गलत इबारत पढ़, साबित कर दिया हूं। ये कुछ गलत साबित नहीं अस्सलामु कर, ये अलैकुम व भाग रहा है, रहमतुल्लाहि व भाग रहा है, बरकातुहू। भागा।